کہ امت مسلمہ اپنے بحیثیت مجموعی وجود کے انتشار اختلاف کا شکار ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ وہ اس وقت امت کے لیے کام کرے اور اس کی حالت یہ ہو کہ اس کی آنکھوں میں نیند کی ہلکی سی سرخی آتی ہو تو وہیں ڈھیر ہو جاتا ہو، تو وہ یہ لمبے خام خیالی میں نہ رہے کہ وہ کام کرے۔ لیکن یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ دین کی ایک ثابت اور مسلمہ چیز پہ ایک شخص اٹھا کے کہے کہ بھائی اس چیز کو میں نہیں مان رہا۔ یہ فہم جو ہے نا وہ نہ ابو حنیفہ کو، نہ شافعی کو، نہ مالک کو، کسی کو میسر نہیں آیا۔ لیکن چونکہ میں نے جو نظر کی تو میرے سامنے ایک نیا انکشاف ہوا۔ امت کے جتنے بھی ائمہ رہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان میں سے کوئی انٹلیکچوئل نہیں تھا؟ وہ تو آج اس گہرائی میں پہنچ سکے، لوگ کلیم کر رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو سمجھ میں آیا ہے یہ تو صحابہ کو بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ کے فہم پر سوال نشان لگنا چاہیے۔ ہر بندے نے یہ دیکھنا ہے، ہر انڈیویجول نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کہاں پہ فٹ ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو another exciting episode of the Revival Experience۔ ہم نے ایک پہلے بھی ایپیسوڈ اس پہ کیا تھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالم عرب کے اندر اسلامک ریوائول کا ایک نیا فیز جو ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے، اور اسی کا ایک امپیکٹ آپ کو نظر آتا ہے کہ حماس کی جو قیادت ہے وہ اس طویل جدوجہد کے اندر جو ان کی جو ہے صہیونیوں کے ساتھ جاری ہے، وہ تندہی سے کھڑے ہیں اور ڈٹ کر کھڑے ہیں اور اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، جو پوری دنیا کے لیے جو ہے ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ اب یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، کیا تبدیلیاں جو ہے عالم عرب کے اندر جو ہے رونما ہو رہی ہیں، ان پہ ایک گہری نگاہ ہماری ہونی چاہیے۔ اور اس حوالے سے ہم نے پہلے بھی ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا۔ ہمارے ساتھ جو ہیں حسیب بھائی موجود ہیں۔ حسیب بھائی ویلکم ٹو دا اسٹوڈیو اگین۔ تو ہم نے اس پوڈ کاسٹ میں بھی یہ بات ڈسکس کی تھی کہ ہم اب اس اسلامک ریوائول کے ایک نئے فیز کو ذرا دیکھیں گے، اس کو اینالائز کریں گے، اور اس حوالے سے جو اہم شخصیات ہیں ان کا جو بھی کام ہے اس کو آپ کے سامنے دے کر آئیں گے۔ اس حوالے سے ہم نے جس شخصیت کا آج چناؤ کیا ہے وہ ایک جانی پہچانی شخصیت ہے عالم عرب کے اندر، شیخ احمد السید۔ شیخ احمد سید جو ہیں یہ سعودی عالم دین ہے، ینگ عالم دین ہے، اور ان کا جو مین موضوع ہے جس پہ انہوں نے بہت کچھ لکھا بھی ہے اور بہت کام کیا ہے، وہ ہے کہ امت کے جو مصلحین ہیں، ریفارمرز ہیں، ان کو کیسے پیدا کیا جائے۔ یعنی ایسے ریفارمرز جو کہ آج جو بھی اس وقت چیلنجز درپیش ہیں امت مسلمہ کو، ان سے بھی اچھے طریقے سے آگاہ ہوں، اور پھر ان کو صحیح طریقے سے کام کرنا بھی آتا ہو آج کے اس کانٹیکسٹ میں، آج کے زمانے میں۔ تو اس حوالے سے ان کی ایک بڑی امپورٹنٹ کتاب ہے جس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے، وہ ہے بوصلۃ المصلح، یعنی ریفارمرز کیمپس، یعنی ریفارمرز کے لیے کیمپس کیا ہے، کس طریقے سے وہ نیویگیٹ کر سکتے ہیں اس ماڈرن یا پوسٹ ماڈرن دنیا کے اندر۔ تو اس کتاب کو بنیاد بنا کر ہم کچھ اہم نکات جو ہیں ان پہ آج ڈسکشن کریں گے۔ تو ہم ویلکم کرتے ہیں حسیب بھائی کو۔ حسیب بھائی انشاءاللہ آج جو ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ شیخ احمد سید کا تھوڑا سا مزید ایک تھوڑا تعارف بھی کروائیے۔ ایک تو بالکل انٹروڈکٹری نوٹ تو میں نے اس کے حوالے سے دے دیا، لیکن تھوڑی سی مزید جو ہے وضاحت درکار ہے کہ ان کی شخصیت کیا ہے اور کیا رول ادا کر رہے ہیں اس وقت تو استنبول میں ہے، ظاہر بات ہے وہ سعودی عرب میں نہیں ہو سکتے فار آبویس ریزنس۔ ان کا تھوڑا سا تعارف ہو جائے، ان کے جو بھی ورکس ہیں، جو مشہور ان کے کام ہیں، کتب ہیں، ان کا بھی تھوڑا سا ایک بریفلی جو ہے ایک انٹرو سامنے آ جائے، اور پھر ہم ان کی ایک کتاب جو بوصلۃ المصلح ہے اس پہ ذرا بات کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو جی حسیب بھائی۔ شکریہ مدثر بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ نشست میں یہ بات کی کہ اس وقت عالم عرب میں ہمارے بہت سے علماء امت کی احیاء ثانیہ کا یا نشأت ثانیہ کا کام کر رہے ہیں، اور ہر ایک نے مختلف محاذوں کو سنبھالا ہوا ہے، اور ہر ایک مختلف محاذوں پہ بہترین طریقے سے کام کر رہا ہے۔ تو اس میں خصوصی طور پہ جو ہم ذکر کرتے ہیں نوجوانوں کا، تو ہمارے سامنے اس وقت بہت سارے چیلنجز سامنے آتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو یہ جنریشن ہے نوجوانوں کی، ان کے پاس کوئی بلند مقصد نہیں ہے زندگی کا، بے مقصدیت کی زندگی گزار رہے ہیں، حقیر چیزوں میں اپنی زندگی کو صرف کر رہے ہیں، اور حقیر مقاصد اپنے ذہن میں گھڑ کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہی صورتحال اس وقت پوری عالم اسلامی کی ہے کہ نوجوانوں کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس کے مقابلے میں پھر اصلاح کے لیے کام کرنے والے طبقات ہیں۔ تو ہمارے یہاں بھی ہمیں یہ چیلنج دیکھنے کو نظر آتا ہے کہ مصلحین کا نوجوانوں کے مسائل کو سمجھنے کے حوالے سے وہ لیول نہیں رہا، اور مصلحین جو ہے وہ نوجوانوں کے مسائل کو ایڈریس نہیں کر پا رہے۔ تو شیخ احمد السید ہمارے ایک نوجوانوں میں سے ہی ایک نوجوان عالم دین ہے، جن کا بنیادی تعلق سعودی عرب سے اور ایک علمی خانوادے سے ان کا تعلق ہے،
اور ابتدائی عمر میں ہی انہوں نے جو ہے جس طرح ایک ہمارا روایتی جو کلاسیکل ڈسکورس ہے علوم کے حصول کا سعودی عرب میں اور عرب ممالک میں جس طرح ابتدائی حدیث کے متون یاد کیے جاتے ہیں، پھر اسی طرح مختلف فنون پر جو ہے وہ متون کو پڑھا جاتا ہے مختلف علماء سے، اسی طرح انہوں نے علم حاصل کیا کم عمری میں ہی، چونکہ ایک گھریلو ماحول ان کا علمی تھا، اور اسی طرح وہاں عمومی فضا اس وقت سعودی عرب کی یہ تھی کہ علمی مزاج لوگوں میں پایا جاتا تھا. بہت بڑے بڑے مشائخ اور اہل علم کے حلقات مسجد نبوی میں بھی قائم ہوتے تھے، اور اسی طرح مسجد حرام میں بھی قائم ہوتے تھے. شیخ احمد السید نے انہی حلقات سے بھی علم حاصل کیا، اور ان کے والد کا اس حوالے سے بہت بڑا کردار ہے ان کی تربیت میں، جس کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ والد کی بہت زیادہ توجہ تھی، اور والد بھی اس حوالے سے ان کا ایک بہت بہترین بیک گراؤنڈ شرعی علوم کے حوالے سے، دعوت کے حوالے سے، یعنی دعوتی جو ایک جذبہ ان کے اندر پیدا کیا. پھر انہوں نے وہاں کے جو دیگر ائمہ تھے مختلف دعوت سے وابستہ، ہمارا جو ایک پورا علماء کا ڈسکورس سعودی عرب کا، جس میں ہماری بڑی بڑی شخصیات شیخ عبدالعزیز طریفی آتے ہیں، سفر الحوالی آتے ہیں، اور سلمان العودہ آتے ہیں، اور اس طرح کی دیگر بہت ساری شخصیات آتی ہیں جو تحریک اور فکر میں جو ہے وہ سید قطب یا اخوان کے اسکول آف تھاٹ سے ہی کچھ چیزیں لیتے ہیں، اور اسی طرح عقیدے میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو سامنے رکھ کر ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جو اپروچ ہے عقیدے کی اس کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. یعنی تحریکیت جو ہے وہ حسن البنا کے اسکول آف تھاٹ سے، اور عقیدہ جو ہے وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا. تو اسی سلسلے کی ایک کڑی شیخ احمد السید بھی ہیں. اساتذہ ان کے بے شمار ہیں، بہت سے جو اپنے زمانے کے بڑے بڑے اہل علم تھے ان سے استفادہ کیا. ان میں ایک شیخ عبدالعزیز طریفی جو سعودی عرب کی معروف شخصیت ہیں، تو انہوں نے تقریباً آج سے 10 سے 12 سال قبل جو ہے وہ نوجوانوں پر الحاد کو موضوع بنا کر، اور اسی طرح جو نوجوانوں سے متعلقہ فکری چیلنجز ہیں، یعنی بے مقصدیت کا چیلنج ہے، حقیر چیزوں میں موبائل الیکٹرانک ڈیوائسز کا چیلنج ہے، نوجوان اس میں لت میں پڑے ہوئے ہیں، فحاشی کی لت میں پڑے ہوئے، اور اس طرح کے بہت ساری ان چیزوں کو لے کے نوجوانوں کے مسائل کو واضح کرنا شروع کیا تھا اور دعوتی سفر شروع کیا. پھر خاص طور پہ جو ایک بہت بڑا چیلنج ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت کی مرجعیت، یعنی شریعت ہی جو ہے ہماری اولین اور آخرین سورس ہے اپنے پوری دنیا کے مسائل کو دیکھنے کے لیے اور پوری دنیا کے مسائل کا ادراک کرنے کے لیے. اس کے حوالے سے یعنی شریعت کی مرجعیت کو لوگوں کے ذہنوں کے اندر پیوستہ کرنا کہ بھائی وہ شریعت ہی سے چیزوں کو دیکھیں، اس حوالے سے جو احساس کمتری لوگوں میں تھی اس پر انہوں نے کام کیا. لیکن پھر آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب کی سیاسی صورتحال رفتہ رفتہ بدلتی رہی، اور اس پر لبرل مزاج کا غلبہ ہوتا رہا، جس کے نتیجے میں ہمارے بہت سے مصلحین جو اس وقت منکرات کے خلاف کام کر رہے تھے، جن میں بڑے بڑے نام ہیں، ان کا جینا دوبھر ہو گیا اور ان کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا، جن میں بہت سے لوگ ہجرت پر مجبور ہوئے، بہت سے لوگ پابند سلاسل ہوئے. تو انہی پابند سلاسل لوگوں میں ایک شیخ احمد السید کو بھی اس سنت یوسفی کو ادا کرنا پڑا، اور پابند سلاسل نوجوانی کی عمر میں ہی، اوائل عمری میں ہی وہ منکرات پر نکیر کرنے، منکرات کو جو ہے وہ نہیں انل منکر کا فریضہ انجام دینے کے لیے ان کو جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ پابند سلاسل ہوئے. تقریباً 6 برس کا عرصہ جو ہے انہوں نے اس نوجوانی کی عمر میں، جس وقت ایک نوجوان اپنی جوانی کے بالکل بہترین جو ہے وہ آغاز پر ہوتا ہے، اس میں انہوں نے جیل میں گزارا شیخ احمد نے. اس کے بعد اللہ نے ان کے لیے آسانی کی، تو لیکن چونکہ پھر اس دعوتی سفر کو نہیں جاری رکھ سکتے تھے وہاں، تو دیگر علماء کی طرح جس طرح انہوں نے دیگر ممالک کا رخ کیا، تو شیخ احمد السید نے استنبول کا رخ کیا اور استنبول کو اپنی دعوت کا مرکز بنایا. اور تب سے تقریباً گزشتہ 10 برس کے عرصے سے اب تک بہت سے اسلامی پروجیکٹس نوجوانوں کی تربیت سے متعلقہ، مصلحین کی تیاری سے متعلقہ، ان کی نگرانی شیخ احمد السید کر رہے ہیں، جن میں سر دست ان کا جو اوور آل جو ان کا پروجیکٹ ہے، جس کا نام انہوں نے دیا مشروع المصلحین یا اعداد المصلحین، مصلحین کی تیاری. اس کو وہ کہتے ہیں کہ مشروع العمر، یہ پوری زندگی کا ایک پروجیکٹ ہے کہ جس کو ہم اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے کہ ہم نے مصلحین تیار کرنے جو معاشرے کے لیے جو ہے مؤثر ہوں، اور معاشرے میں جو چیلنجز ہیں ان کو سمجھ بھی سکیں. اور پھر نوجوانوں پر بھی یہ کام کر رہے ہیں. ان کے کام کی مختلف ڈائمینشنز ہیں، شرعی علوم کے حوالے سے نوجوانوں کو تیار کرنا، فکری چیلنجز کے حوالے سے نوجوانوں کو تیار کرنا کہ وہ فکری چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں. پھر اسی طرح نوجوانوں کے جو اپنے مسائل ہیں، کیریئر کے حوالے سے ہیں، نوجوانوں کی زندگی کے مقاصد کے حوالے سے، اس پر انہوں نے کام کیا.
پھر اسلامی جو تحریکات ہیں، اسلامی حلقات کو درپیش چیلنجز ہیں، دعوت کے میدان میں متعلقہ چیلنج ہیں، یا اسلامی عمل کو آگے بڑھانے سے متعلقہ چیلنجز ہیں، ان پر بھی انہوں نے کام کیا اور الحمدللہ اب تک یہ استنبول میں رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں الحمدللہ. زبردست. تو جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ ان کا جو اصل موضوع ہے یا اصل ٹاپک جس پر ان کا فوکس ہے وہ یہ کہ مصلحین کیسے تیار ہوں، ریفارمرز کیسے تیار ہوں. اور ڈیفینیٹلی ریفارمرز جو ہیں ان کا ہونا تو بہت ضروری ہے. ریفارمرز نہیں ہوں گے تو ڈیفینیٹلی معاملات یا مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہوں گے. اور اگر ریفارمرز ہی ٹھیک نہ کام کر رہے ہوں تو پھر ڈیفینیٹلی آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ سوسائٹی کے اندر کوئی ریفارم ہوگا، کوئی اصلاح آئے گی. تو اب یہاں پر جب ہم اس کتاب کو دیکھتے ہیں بوسعۃ المصلح، تو اس کے بالکل دیباچے میں انہوں نے کچھ اس کا ایک بیک گراؤنڈ دیا ہے کہ آخر یہ کتاب کیوں لکھی جا رہی ہے اور کیا مقصد ہے اس کا. اب اس میں شیخ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کرتے ہیں کہ مصلحین کا کام یہ ہوتا ہے کہ بڑے سوالوں کو اٹھانا، مطلب یہ جو بڑے چیلنجز درپیش ہوتے ہیں کسی بھی جگہ پہ اس کو ایڈریس کیے بغیر جو ہے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. یعنی ہر زمانے کے اندر جو ہے جو بڑے ایشوز ہیں، بڑے مسائل ہیں، ان کو پہلے اس طریقے سے سمجھنا ہے اور پھر ہم نے اس طرف جانا ہے کہ بھئی ان مسائل کا حل کیسے ہم تلاش کریں گے. تو اس والے سے مطلب شیخ کا تھوڑا سا جو فریم ورک ہے جس میں شیخ بات کرتے ہیں اس کو تھوڑا واضح کیجئے کہ یہاں پہ ان بڑے سوالوں سے ان کی کیا مراد ہے، اور آج کے دور کے اندر وہ چیلنج کیا ہے کہ ہم بڑے سوال جو ہیں وہ نہیں ڈیفائن کر پا رہے، یعنی اسپیشلی جو ہے ایشوز بہت زیادہ ہو گئے. تو اس حوالے سے شیخ کی فکر کیا ہے، کیا سوچ ہے، وہ ذرا اس کو سامنے رکھیے. شیخ نے جس طرح مقدمے میں یہ بات کی ہے، آپ نے بھی اس کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو محفوظ رکھنے کے لیے مصلحین کو اللہ تعالیٰ نے برپا کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ دین پہاڑوں پر نہیں اتارا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم پہاڑوں پر جو ہے وہ اس کو لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، اور ان عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال. لیکن انسان پہ اللہ تعالیٰ نے اس پیغام کو اتارا اور اس پیغام کا محافظ بھی اللہ نے انسان کو بنایا. تو تاریخ میں آپ دیکھیں انبیاء کا آنا ہی اس بات پر سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہر دور کے اندر وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت نہیں، اور اسی طرح دیگر آیات میں ہے کہ کوئی بستی ایسی نہیں گزری کہ اس میں کوئی نذیر نہ آیا ہو. تو نذیر ہو یا مصلح ہو یا اور بھی، لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، تو یہ ہاد ہے یا مصلح ہے یا نذیر ہے، یہ مختلف ٹرمز ہیں قرآن کے اندر بیان ہوئی اور ایک ہی دائرے کے گرد گھومتی ہیں، جس کو آپ نے بیان کیا ریفارمر. مصلح یعنی مفسد ہے، فساد ہے، اس کے مقابلے میں اصلاح ہے. جس طرح ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقیۃ ينهون عن الفساد في الارض. تو جب اصلاح کا فریضہ نہیں ہوگا تو فساد تو ڈیفینیٹلی پھیلے گا اور فساد کے مراکز جو ہیں وہ مضبوط ہوں گے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ اصلاح کا فریضہ سر انجام دے اور اس کو آگے لے کے چلے. تو ہر نبی کو اگر آپ دیکھیں، شیخ احمد اس مقدمے میں یہی بیان کرتے ہیں کہ ہر زمانے کا اپنا کوئی چیلنج ہوتا ہے، اور ہر زمانے میں فساد کا منبع اور فساد کا محور کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں. یعنی ایک تو مشترکہ بات ہے، کامن ہے ساری امتوں میں کہ وہ توحید سے انحراف کرتے ہیں. تو ہر نبی جو آتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی دعوت کا بنیادی مقدمہ توحید کو تو ایڈریس کرتا ہے، توحید کو تو کرتا ہے. لیکن توحید کے ساتھ ساتھ سماجی انحراف کی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں، وہ ہر نبی کے دور میں الگ الگ رہی ہیں. آپ دیکھیں شعیب علیہ السلام کے دور کا سماجی انحراف کیا تھا، کوئی ناپتول کرپشن کہہ سکتے ہیں. اور شعیب علیہ السلام نے اپنی پوری توجہ جو ہے اس پر دی. اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، بار بار ان کا جو ذکر آتا ہے اسی کو ایڈریس کر رہے ہیں اور سیکوینس میں پورے وہی بات بیانیہ ہے، ایک طرح سے ان کا یہی ہے. یہ نہیں ہوا کہ شعیب علیہ السلام نے پورا فوکس رکھا، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ محور ہے شر کا، یعنی بہت ساری برائیوں کا مرکز یہ والی برائی ہے، اس کے اوپر جتنی کاری ضرب پڑے گی اس کے نتیجے میں بہت سارے سماجی مسائل اور حل ہو جائیں گے. اسی طرح لوط علیہ السلام کے زمانے کے اندر کس چیز کو انہوں نے ایڈریس کیا؟ فحاشی اتأتون الذکران من العالمین.
توجہ کا، ہود علیہ السلام، اسی طرح صالح علیہ السلام. ہر نبی کو دیکھیں تو ہر نبی اپنے معاشرے کی بڑی پرابلم کو لے کے ایڈریس کرتا رہا اور اسی کا حل دینے کی اور اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرتا رہا. تو یہ شیخ احمد نے مقدمے میں یہ بات بیان کی کہ جو بھی مصلح ہوتا ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کے بڑے مسائل کا ادراک کرے. ہر زمانے کا کچھ سوال ہوتا ہے ایک، جس طرح انہوں نے بیان کیا کہ پچھلی صدی میں ہم دیکھیں جو ایک بہت بڑا سوال تھا وہ مسلمانوں کے یہاں اس سوال کے نتیجے میں بہت سارے رجحانات پیدا ہوتے ہیں. اس بڑے سوال کے نتیجے میں نیریٹو بلڈ ہوتا ہے پوری قوم کا. تو وہ سوال کیا تھا کہ لماذا تأخر المسلمون وتقدم غیرهم، مسلمان پیچھے کیوں رہ گئے اور دوسرے آگے کیوں بڑھ گئے. اہل مغرب کی جو ہے وہ بالادستی تھی اس وقت، ان کی چکا چوند تہذیب جس نے انسان کی آنکھوں کو جو ہے وہ چندھیا دیا تھا، تو اس وقت کی وہ تہذیب تھی. تو سب یہ سوال بھی بہت کم لوگ اٹھا رہے تھے. جس طرح آپ نے دیکھا نا مولانا مودودی رحمہ اللہ نے اس سوال کا جواب دیا ہے اور اس چیلنج کا جواب بڑے مؤثر اور ٹھوس انداز میں دیا ہے. لیکن یہ سوال اٹھانے والوں میں بہت سے لوگ ہیں جن میں ابتدائی شخصیات میں ایک نام آتا ہے، ہم آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا نام، شکیب ارسلان، جن کی کتاب کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے اسباب زوال امت کے نام سے، اسی عربی میں جو کتاب ہے لماذا تأخر المسلمون وتقدم غیرهم. تو وہ بڑا سوال تھا. اس نصف صدی کے جو مفکرین آئے وہ اسی سوال کی روشنی میں امت کے مسائل کو حل کرتے رہے اور اس امت کے مسائل کا جواب دیتے رہے. تو یہ شیخ احمد سعید کا بنیادی مقدمہ ہے کہ اچھا اب ہم اس دور میں آتے ہیں تو ہمارے یہاں جو لوگ دین کا کام کرنے والے ہیں یا اصلاح کے عمل سے وابستہ ہیں یا جو اپنے آپ کو ریفارمرز کہلاتے ہیں یا بہت سارے حلقے اس طرح کے ہیں، آپ دیکھیں کہ ایک بھرمار لگی ہوئی ہے، دین کا کام کرنا ہے اور تحریکات قائم ہوئیں، بڑی بڑی جماعتیں بن گئیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کا کام کیا ہے، بنیادی جو نوعیت کا ہے وہ یہی ہے کہ وہ سوال بڑا اٹھائیں، اس سوال کی روشنی کے اندر پھر پورے میپ کو اپنے جو ہے نا وہ ڈیزائن کریں اور اس کو آگے بڑا ایشو جیسے آپ نے بتایا کہ ہم اس وقت تھا جب ماڈرنٹی کا غلبہ تھا، جدیدیت کا غلبہ تھا، اور بالکل واضح نظر آ رہا تھا کہ جو مغرب ہے وہ کامیاب ہے اور اس کی کامیابیاں جو ہیں ان کے مظاہر ہر طرف پھیلے ہوئے تھے اور ہم بہت پست تھے. ہم تو کلونیل راج کے تحت تھے یا آزاد بھی ہوئے تھے تو بالکل ابھی یعنی کلونیل لیگیسی چلا، ابھی تک وہ چل رہی ہے لیگیسی، اس کا اثرات ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اب بہت چینجز آئی ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ مغربی جو لبرل آرڈر تھا وہ بھی ایک طرح سے اب شکست و ریخت کا شکار ہے. آئیڈیالوجیکلی بھی اس پہ بہت سے کویشچنز اٹھ چکے ہیں. پھر اس کے اوپر جو تعامل ہوا ان نظریات کے اوپر جو پھر اس کی امپلیمنٹیشن کی گئی اس کے اندر بہت سے فلاز آئے. کیپٹلزم کا جو نظریہ ہے وہ کسی حد تک جو ہے اب سامنے آ چکا ہے کہ وہ فیل ہو گیا ہے، لبرلزم فیل ہو گیا. تو یعنی یہ سارے نظریات جو ہیں یہ بھی اب سمجھ لیں کہ ان کا فیلئر جو ہے یہ اب وہ خود ایکسیپٹ کر رہے ہیں. کتابیں لکھی جا رہی ہیں وائی لبرلزم فیلڈ، وائی کیپٹلزم فیلڈ. تو یہ ایک نیا اب دور ہے نا، مطلب ہم اب اس نئے دور میں نئے چیلنجز سامنے آ گئے ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ بات کی جاتی ہے کہ نظریات اب ختم ہو گئے، اب جو ہے وہ اینڈ آف آتھر والی بات کی جاتی ہے. آپ تو کہتے ہیں کہ میننگ از بیونڈ پریزنس. پوسٹ ماڈرن دور تو یہ کہتے اس میں تو یہ ہے کہ بھائی کوئی چیز حتمی نہیں ہو سکتی، کوئی نظریہ ایگزسٹ کر ہی نہیں سکتا. جب نظریہ ایگزسٹ نہیں کر سکتا تو پھر ریلیٹیوزم ہے، نسبتیت ہے، اور اس میں پھر ہر قسم کی جو الٹی سیدھی قسم کی بات ہے اس کو بھی ایک طرح سے ایکسیپٹنس دی جا رہی ہے، جس میں ووک کلچر آ جاتا ہے، اس میں LGBTQ اور یہ سارا فیمنزم جو ہے اس کا ایک نیا فیز شروع ہو چکا ہے. تو یعنی یہ وہ نئے ایشوز ہیں اب جس کی طرف ہمیں اب دیکھنا ہے. اس لیے اسلامک کو اس پیراڈائم میں دیکھیں تو پہلے جو تھا کہ بھی مذہب کی تو بنیادی نہیں چھوڑی تھی نا جدیدیت نے، وہ تو کہہ رہے تھے مذہب ہونا ہی نہیں چاہیے. تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے پھر بہت سے لوگ میدان میں آئے. علامہ اقبال نے بھی جو کتاب لکھی یا جو ان کے خطبات ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، اس میں بھی یہی انہوں نے آرگومنٹ پیش کیا کہ بھی مذہب ایگزسٹ کر سکتا ہے، یعنی اس کی گنجائش ہے. ابھی تک ہم اس کو بالکل بھی جو ہے وہ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. لیکن اب جو ہے اب تو مذہب کو تو گنجائش مل چکی ہے، لیکن اب ریلیجس پیراڈائم میں ہم دیکھتے ہیں تو جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ مذہبی تکثیریت کا ہے، ریلیجس پلورلزم کا ہے. تو لیکن یہ بات بہت ضروری ہے جو شیخ نے آئیڈینٹیفائی کی ہے کہ بھئی آج کے دور کا بڑے ایشوز کون سے ہیں اور وہ کون سے ایسے ایشوز ہیں جن کے ساتھ باقی سب ایشوز کنیکٹڈ ہیں. مطلب جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اس وقت وہ اتنا بڑا سوال تھا
کہ بھئی مغرب کیوں غالب ہو گیا اور ہم کیوں زوال پذیر ہو گئے. کیونکہ ابھی تک یہ سوال ویلڈ ہے لیکن اس کی کئی جہتیں جو ہیں اب کھل چکی ہیں. تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے پھر بہت سے لوگ، بہت سے ریفارمرز میدان میں، اور انہوں نے اس کو ایڈریس کیا. آج کے دور کے لگتا ہے کہ ہم نے چیلنجز کو بھی سمجھا ہی نہیں ہے، اور ابھی تک اگر ہم اس پہ آج بھی کوئی قلم اٹھاتا ہے کوئی ریفارمر تو وہی پرانی جو ہے نا جہت پہ ہی کام ہو رہا ہے. یعنی فار ایگزامپل اگر شکیب ارسلان نے یہ سوال اٹھایا اور اس کی تمام جہتیں جو ہیں کور کی، اس کا جواب بہت سے لوگوں نے دیا. تو آج بھی جو لوگ قلم اٹھا رہے ہیں تو وہ اسی سوال کو مد نظر رکھ کے اٹھا رہے ہیں، حالانکہ زمانہ تو بہت چینج ہو چکا ہے. اس کے نتیجے میں کچھ نئے سوالات جنم لے چکے، بالکل نئے سوالات، نئے چیلنجز پیدا ہو چکے. تو اس پہ پھر شیخ نے کیا آئیڈینٹیفائی کیا کہ اس وقت کیا کیا ایشوز ہیں جن کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے. لیکن اس پہ شیخ نے جو بات کی کہ دیکھیں یہ جو دور ہے اس کو انہوں نے استثنائی دور کا نام دیا. استثنائی دور کیسا ہے یہ کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ امت پر تاریکی کا کوئی اتنا طویل ترین دور نہیں گزرا، یعنی کچھ عرصہ گزرتا تھا، اس کے بعد احیاء کا کام بہت زبردست طریقے سے ہوتا تھا. یہ اس دفعہ جو ہے وہ ہر دور میں رہے ہیں، اس دفعہ تھوڑا سا طویل ہو گیا. اور پھر جو پرابلمس تھی نا، خارجی جو فتنے تھے بہت زیادہ، یعنی جو ہمارے ایکسٹرنلی جو چیلنجز تھے وہ بہت زیادہ جمع ہو کے اور امت پر اثر انداز ہو گئے، جس کے نتیجے میں ایک نئی سچویشن نے جنم لیا. اس میں ہمارے سامنے یہ نہیں تھی کہ کوئی بڑا رجحان یا کوئی بڑا یعنی بڑی صورتحال کہیں پیدا ہوتی ہے کسی بھی اسلامی ملک میں یا کسی بھی جگہ پر کوئی بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے اسباب پھر یہ نہیں ہوتا کہ میں کہوں ایک سبب بتا دو فلانے مسئلے کا، دو سبب نہیں، اس کے اسباب کچھ زیادہ ہوتے ہیں. یعنی بہت سارے عوامل اثر انداز ہو کے ایک مسئلے کو کریٹ کرتے ہیں. تو یہاں پہ شیخ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ ہم کچھ پوائنٹس کے اندر بیان کر دیتے ہیں صورتحال اس وقت امت کی. پہلا جو چیلنج اس وقت مسلمین کو درپیش ہے یا ہمارے سامنے ہے امت مسلمہ کی صورتحال کا ہے، وہ کیا ہے کہ امت مسلمہ اپنے بحیثیت مجموعی وجود کے انتشار اختلاف کا شکار ہے ہر سطح پہ. پہلا جو ہے اس وقت بڑا مسئلہ جو ہے وہ ڈویژنز ہیں، وہ تفرقہ ہے، اور وہ ہر سطح کا ہے، ہر سطح کا ہے. علاقائی ہے، مذہبی ہے، پولیٹیکل، سیاسی ہے، ریلیجس ہے، لسانی ہے، آئیڈیالوجیکل ہے، میتھڈولوجیکل ہے. بالکل، جس کے نتیجے میں امت اپنا کوئی وجود ہی نہیں برقرار رکھ پاتی. تو یہ بہت بڑا چیلنج اس وقت ہے. پھر اس کے ساتھ دوسرا چیلنج جو اس کے نتیجے میں ہی گویا کہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب امت انتشار میں ہوگی تو اس کا عملی نتیجہ یہ ہوگا کہ امت کا جو مجموعی امیج ہے وہ کس طرح کا ہوگا، وہ بہت کمزور ہوگا. امت افیکٹو نہیں رہی، اثر انداز نہیں رہی، امت کی کوئی رائے یا امت کا کوئی وزن ہی نہیں ہے. یعنی امت کی مجموعی صورتحال کا جغرافیائی سطح پر دیکھیں یا جس سطح پر بھی دیکھیں وہ کمزور نہیں ہے، امپیکٹلیس امت ہے. تو یہ پہلے سبب کے نتیجے میں ہی ہے. اچھا، یہ پہلے کے نتیجے میں یہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہی ہے، یعنی ڈیفینیٹلی کنیکٹڈ ہے کہ جتنی بھی ڈویژن، جب بڑی بات ہے ہم آپس میں متحد نہیں ہیں تو پھر ہم نے کوئی بڑا کام کیسے کرنا. ہاں، تو دوسرا یہ اسی وجہ سے پھر یہ ہے کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے اور ہم کسی بھی فیلڈ کے اندر کسی بھی سطح پر امپیکٹفل نہیں ہیں. تیسری چیز جو بیان کی انہوں نے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے انہوں نے، اور اس مرحلے کو نام بھی انہوں نے یہ دیا کہ اس کو انہوں نے کہا کہ مرحلۃ العجز، بے بسی کا مرحلہ ہے امت کی، یعنی پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے. یعنی یہ حال امت مسلمہ کا آ گیا ہے اس وقت. تو اس کو انہوں نے نام کہ امت بے بسی کے مرحلے میں اس وقت، اور اس کا سبب انہوں نے اس حدیث سے لیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہن کا شکار، داخلی کھوکھلا پن. یعنی اندرونی وجود جو امت مسلمہ کا ہے وہ حب جاہ، حب مال ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کدی. وہی یعنی امت کا حال یہ ہے کہ امت ایک تو ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے، پھر امت کی کوئی ہیبت بھی نہیں ہے، اور پھر امت کا ایک ایک فرد اس امت سے کٹا ہوا ہے، اور امت کے مصلحت، امت کے مسائل سے اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، کوئی مرکزیت ہی نہیں ہے، آئیڈینٹی اس کی کوئی باقی نہیں رہی. پھر یہ تو چیلنجز ہیں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے. پھر ایک جو اور چیلنج جو انہوں نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ جدید افکار کی بھرمار. یعنی ایک تو بہت بڑا یہ ہے کہ اسلام کے جو اصول مسلمہ
تواتر کے ساتھ یہ باہر سے بھی ہے اور اندر سے بھی، انٹرنل بھی اور ایکسٹرنل بھی ہے. ایکسٹرنلی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذہبی تکثیری ہے، ریلیجس پلورلزم کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو کہ منڈلا، جس کے سائے منڈلا رہے ہیں. اور انٹرنلی جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ کتنے ایسے متجددین اور جو ہے ماڈرن اسکالرز کے گروپس اب وجود میں آ چکے ہیں کہ جو مسلمہ جو اصول تھے جن پہ امت پچھلے 1200-1300 سال سے کھڑی تھی، متفق رہی تھی، اس کو ہی چیلنج کیا جا رہا ہے اور اسی پر اب جو ہے نا کوشچنس کھڑے کیے جا رہے ہیں. سنت کا انکار آپ کے سامنے، یہ سنت کا انکار کتنا بڑا ایک مسئلہ ہے. امت کے جتنے بھی ائمہ رہے اس طویل عرصے کے اندر، ہماری جو پوری علمی میراث رہی، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان میں سے کوئی انٹلیکچوئل نہیں تھا جو اس بنیادی سی نوعیت کے اعتراض کو اٹھانے سے قاصر رہا جو آج کے ہمارے کچھ متجددین اٹھا لیتے ہیں، یا قرآن کا وہ فہم حاصل کرنے سے عاجز رہے؟ وہ سارے ان کے پاس اتنا انٹلیکٹ نہیں تھا کہ وہ تو آج اس گہرائی میں پہنچ سکے. لوگ کلیم کر رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو سمجھ میں آیا ہے یہ تو صحابہ کو بھی سمجھ میں نہیں آیا. آپ کے فہم پر سوال نشان لگنا چاہیے، نہ کہ ان کے فہم پہ سوال نشان لگنا چاہیے. یعنی مستشرقین کا میتھڈ آف ریسرچ آپ نے لے کر اس کے ذریعے سے آپ نے اپنے ائمہ پر سوال اٹھانا شروع کر دیا. یہ آپ کی داخلی ہزیمت ہے، انٹرنلی آپ جو ہے نا وہ بکھرے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں. تو یہ شیخ احمد نے کہا کہ فکری مذاہب، فکری اسکول آف تھاٹ بہت سارے، اس کی بھرمار. یعنی اس میں یہ تھا کہ دو چیزیں ہیں، ایک ثوابت، ایک متغیرات، جسے ہم کہتے ہیں اپنی ایک شرعی اصطلاح میں. ثوابت دین کے وہ احکام ہیں جو ثابت ہیں، کبھی تبدیل نہیں ہو رہے. کوئی تبدیلی نہیں. متغیرات وہ ہیں جو زمانے کے حساب سے بدلتے رہتے ہیں. تو متغیرات کے حوالے سے تو بحثیں ہوتی رہیں، فقہی رجحانات آتے رہے فقہا نے، لیکن یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ دین کی ایک ثابت اور مسلمہ چیز پہ ایک شخص اٹھا کے کہے کہ بھائی اس چیز کو میں نہیں مان رہا، اور یعنی خول لے لے وہ قرآن و سنت کا، اس میں جو ہے رنگ بھر لے وہ اپنا، اور کہے کہ یہ نیا فہم ہے. یہ فہم جو ہے نا وہ نہ ابو حنیفہ کو، نہ شافعی کو، نہ مالک کو، کسی کو میسر نہیں آیا. لیکن چونکہ میں نے جو نظر کی تو میرے سامنے ایک نیا انکشاف ہوا جو شاید ان صحابہ پہ بھی نہیں انکشاف ہو سکا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا ہوا دیکھ رہے تھے. ان صحابہ پر وہ انکشاف ہو گیا. پھر ایک تو یہ والا ہے کہ مطلب دین کی تجدید نو کرنی، دین کے فہم کو جو ہے وہ اس پورے جو متوارث ہمارا فہم تھا اس سے بالکل ہٹا دینا اور بالکل اس کا سلسلہ اس سے منقطع کر دینا کہ بھائی تراث کا تعلق ہی نہیں ہے کوئی، ہمیں آگے بڑھنے کے لیے اس پورے علمی ذخیرے سے جان چھڑانی ہوگی. یہ ایک انتہا پسندانہ اپروچ ہے. یہ اپروچ ہمارے یہاں نہیں دیکھی گئی. یہ تو تھی کہ بھائی تراث کی تحقیق کے اصول ہوں گے، ان کو کسی اصولوں کی بنیاد پہ دیکھا جائے گا. ائمہ نے اپنے اصول فقہ کیا ہے پورا، اور اصول حدیث کیا ہے، یعنی تراث کو دیکھنے کے اصول ہی، اصول تفسیر، ہر چیز پہ اصول لغت، بڑی محنت ہوئی بالکل، اور ان کا مسلمہ ہونا ان اصولوں کا طے ہوا آفٹر لانگ ٹائم، لانگ پیریڈ آف ٹائم. اس میں ایک چیز طے کی گئی، اس پہ کرٹیک ہوئی، پھر اس کا تو یہ جو چیلنج ہے نا ہوئے وہ اصول، تو یعنی ان سب کو بالکل ریجیکٹ کر دینا اور بالکل ایک نئی ہی چیز لے کے آ جانا، یہ آج کا اس کے نتیجے میں مدثر بھائی ہوا کیا کہ نسل نو کا شریعت کے حوالے سے جو اعتماد تھا وہ متزلزل ہو گیا. اب جب ان کو یہ بات کی جائے کہ بھئی اصلاح کا کام کرنا، وہ شریعت کے بنیادی مسلمات کے حوالے سے ہی شبہات کا شکار. آپ دیکھیں تیزی سے الحاد، تیزی سے جو ہے نا وہ انکار سنت، تیزی سے دین کے باقاعدہ بڑے بڑے احکامات کا انکار، یہ مذاق میں ٹال دینا اس کو. ایک معمولی سا شخص اٹھ کے وہ کہے گا کہ یار یہ بات تو ابو حنیفہ مالک نے کہی ہے، اور اسے یک جنبی شکل میں مسترد کر دے گا. پھر آگے اور چیلنجز ہیں، وہ اخلاقی سطح پر ہے، لبرلزم ہے، فیمنزم ہے، ہم جنس پرستی ہے. یہ تو چلو ایکسٹرنل ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسٹرنل چیلنجز میں امت نے کچھ نہ کچھ تو رسپانس دیا، لیکن یہ جو انٹرنل چیلنجز ہیں یہ تو بہت خطرناک، اور یہ ہمیں اندر ہی اندر جو ہے نا کمزور کرتے جا رہے ہیں، اعتماد ہی متزلزل ہو جائے گا. پھر آخری جو چیلنج انہوں نے بیان کیا ہے شیخ احمد السید نے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ میری نظر میں ان باقی چیلنجز سے بڑا چیلنج ہے. وہ ہے ضعف المصلحین، کہ بھائی جو دوا دینے والا شخص ہے، ریفارمرز ہی کمزور. یعنی آپ کہیں کہ امراض کی بھرمار ہے، یہ مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ان امراض کا علاج کرنے کے معالج ہی نہیں ہیں، یا معالج ہیں تو ان کو صرف بخار کا علاج کرنا آتا ہے، کینسر کا علاج نہیں کرنا آتا. یعنی یہ صورتحال ہونا
کہ یا تو معالج ہیں نہیں، مصلحین ہیں نہیں، یا مصلحین ہیں تو وہ ایسے نہیں ہیں کہ ہر محاذ کے اوپر پورے ہوں. یہ تو یہ سیلیبریٹی داعیز کا اتنا بڑا کلچر ہمارے یہاں اسٹیبلش ہوا ہے، تو آپ کو وہ مصلح نظر نہیں آتا؟ ہاں، تو اس میں انہوں نے بتایا کہ مکمل ایک کامل منہج اصلاح کا، یعنی ہوا یہ ہے کہ کسی ایک، اس میں انہوں نے مقدمے میں ایک بات یہ بھی کی کہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو پریورٹی حاصل ہوتی ہے، دین کی مرکزیات ہوتی ہیں. ایک چیز ہوتی ہے بہت چھوٹے مسائل ہیں، داخلی مسائل، جیسے بہرحال بہت بڑے مسائل کے نتیجے میں ایک مسئلہ یہ پیدا ہو گیا نوجوان کا کہ وہ نماز کے حوالے سے کمزوری کا شکار ہے، تو اب ایک شخص نماز کے فضائل پر، نماز نہیں پڑھنے پر اتنا وہ، لیکن عمومی فضا جو بنی ہے جس نے اس نماز کو اس کی نظر میں بے وقت کر دیا، ان فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرنا کہ جن کی وجہ سے یہ آؤٹ کم ہے. جزوی اصلاح جسے ہم کہیں گے، سپرفیشل اسلام کہہ لیں گے اس کو، سپرفیشل ریفارم کے، یعنی جو اس وقت بالکل اپیرنٹ نظر آ رہا ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. جملہ یاد آتا ہے سید قطب کا کہ وہ کہتے تھے کہ ان کو امریکی اسلام چاہیے جو وضو روزے کے مسائل ان کو بتاتا رہے، باقی معاشرے میں کوئی اثر انداز نہ ہو. مطلب وہ جو اصل وہ کریکٹر ڈیولپ نہیں ہو پا رہا، وہ ہم کسی سطح پہ بھی افیکٹو نہیں ہو پا رہے. تو یہ کوئی بنیادی بہت ہی گہرے مسائل ہیں جن سے ہم تو جا رہے ہیں، لیکن ان کے بارے میں بالکل شعور نہ رکھنا، نہ ان کے بارے میں جاننا، تحقیق کرنا، اور بس یہ ہے کہ ہم اصلاح جیسے تیسے ہو جائے بس وہ کر لیں. بس اصلاح کا تصور بھی محدود ہے نا اصل میں ہمارے نزدیک. اصلاح کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اس میں شیخ احمد نے پورا ایک سب پہلا جو باب ہے اس میں انہوں نے دیا ہے کہ معالم شمول لدعوت الانبیاء، یعنی انبیاء جتنے بھی آئے ان کی دعوت کا جو مشترکہ ایک منہج تھا وہ کیا تھا. وہ پوائنٹس میں انہوں نے بیان کیا، وہ آگے ہم کریں گے. اس کو انہوں نے ایک تو جو آخری چیلنج ہے نا اس پوری کتاب میں جو بوصلۃ المصلح ہے اس میں اسی چیلنج کو ایڈریس کیا کہ ہم اس وقت مصلحین کس طرح کریٹ، مصلحین کو کس طرح ہم تیار کریں. یہی اس کتاب کا جو مین تھیم ہے کہ یہ مصلحین جو آج کے چیلنجز سے آگاہ ہوں اور وہ افیکٹولی ریفارم کام کر سکیں اور پھر وہ امید کی کرن بن سکیں اس امت کے لیے جو کہ بالکل مایوسی اور نا امیدی میں ڈوب چکی ہے. اور واقعی یعنی ایسی فضا ہے ہر طرف قائم کہ آپ جب ریفارم کی بات کرتے ہیں تو آپ کو ڈسکریج کیا جاتا ہے، وہ کہا جاتا ہے یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. اب تو یہ بات بھی ہے، تو یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ ریفارمرز جو ہیں وہ دے نو وے ٹو بی فاؤنڈ، یعنی وہ ہیں ہی نہیں کہیں پہ. دے کے بس وہی جو ہے نا سپرفیشل داعیز ہیں جو بس جو چھوٹی بڑی باتیں کر کے جو ہے یہ لوگوں کی ایسی باتیں کر کے جو لوگ سننا چاہتے ہیں اپنے ویوز وغیرہ بڑھا رہے ہیں، سبسکرائبرز بڑھا رہے ہیں. لیکن جو ریئل ریفارمرز ہوتے ہیں جو واقعی اس مسئلے کو سمجھتے ہیں جو اصل مسئلہ ہے اس کے بارے میں واقعی ہم دیکھ رہے ہیں کہ امت اس وقت بانجھ پن کا شکار ہے اور یہ بہت بڑا ایشو ہے. اور یہی شیخ احمد سید کا جو ہے اصل میں ایمبیشن ہے کہ وہ ایسے ریفارمرز پیدا کریں اور ان کے پروگرامز بھی ہیں اس وجہ سے. یہ جو آگے انہوں نے اسی جو اگلا انہوں نے ایک اسی مقدمے کے اختتام پر انہوں نے جو بات کی، آخری جو پوائنٹ تھا کہ مصلحین کو تیار کرنا، پھر انہوں نے ایک جائزہ لیا سرسری سا مصلحین کی صورتحال، یعنی ابھی جو موجودہ مصلحین جو ہیں ان کا حال کیا ہے. اب یا مصلحین کہہ لیں یا ہر وہ شخص جو کسی نہ کسی درجے میں کسی اسلامی تحریک سے یا کسی اسلامی اسکول آف تھاٹ سے یا کسی بھی ریلیجن اس سے جو ہے نا وابستہ ہے کہ یار اسلام کو، تو اس میں پہلا طبقہ تو وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے جو خارجی چیلنجز ہمارے اوپر آئے، اسلامی پروجیکٹس کی ناکامی، پیچھے آپ نے دیکھا کہ ایک طویل عرصہ ہے بہت سارے اسلامی پروجیکٹ پیدر پہ ناکام ہوئے، اس کی داخلی وجوہات، خارجی وجوہات، یہ ایک الگ مبحث ہے. ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں وہ اس طرح سے یونیک ہے کہ اب اس تک پہنچتے بہت سے اسلامک پروجیکٹس ناکام ہو یعنی دے فیلڈ، یا تو بالکل فیل ہو کے ختم ہو چکے، نیست و نابود ہو چکے، یا پھر اگر ہیں بھی تو وہ امپیکٹ لیس ہیں اور کوئی امپیکٹ نہیں ہے. تو یعنی ہم اس کوششیں بہت ہوئیں اور ان کوششوں کے نتیجے میں پھر سیٹ بیکس ہوئے، تو اس کی وجہ سے جو مایوسی کی فضا ہے بڑی گہری ہے. اب یعنی اب وہ بات جڑوں میں بیٹھ چکی ہے کہ سب لوگ ریفر اسی کو کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ ریفارمرز بھی تو کھڑے ہوئے تھے، مولانا مودودی بھی تو کھڑے ہوئے، ادھر سے یہ کتب کھڑے ہوئے اور مطلب اخوان کھڑے ہوئے، کیا امپیکٹ ہوا اس کا. اس وقت مصر کا حال دیکھیں، یہی پاکستان کا حال دیکھیں کیا ہے. اس وقت آپ دیکھیں امت مسلمہ کا جو عمومی حال اس وقت کیا ہے. تو یہ ریفارمرز کا فیلئر ہے نا. ہمیں یعنی ان ریفارمرز کو یعنی جو معالج تھے ان کو سبب مرض قرار دے دیا گیا. بعض لوگوں کی طرف سے اتنی مایوسی آئی کہ بھائی تمہاری وجہ سے ہی، تمہیں کس نے کہا تھا کہ بھائی تم بڑے آئے، اصلاح ہے، تم اپنی بس اصلاح کرو، اچھے اخلاق کرو اپنی ذاتی حیثیت میں. یہ والے رجحان
تو ان میں شیخ احمد نے مصلحین کی یا اسلام سے وابستہ حلقوں کو یا نوجوانوں کو 3 دائروں میں تقسیم کیا. پہلے دائرے کو انہوں نے نام دیا جدوہ. جدوہ کہتے ہیں فائدے کو, یعنی کہتے ہیں کہ پہلا جو طبقہ ہے بہت بڑا نوجوانوں کا یا مصلحین کا یا اسلامی عمل سے وابستہ, ان کی صورتحال مایوسی کی اس قدر شدید ہو گئی کہ وہ امید کھو بیٹھے اور ان کا نیریٹو یہ ہو گیا کہ بھائی کوئی فائدہ نہیں ہے, اصلاح کا فائدہ ہی نہیں ہے کوئی, کیونکہ ان کے بنیادی کانسیپٹ جو تھے اصلاح سے جڑے ہوئے وہی غلط تھے, اور پھر ان کو مزید خراب کرنے میں جو ہے وہ جو پوری صورتحال تھی عالم اسلامی کی یا پوری دنیا کی اس کا بھی اثر ہوا. تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ یہ نیریٹو بلڈ ہوا کہ یار اصلاح کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اسلام کے لیے کام کر کے کیا ہوگا, اور پھر اسلام کے لیے کام کرنے سے دیکھو ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ والا رجحان ہوا کہ بھائی کوئی فائدہ نہیں ہے. پہلا تو یہ ہے کہ انہوں نے سرے سے, اور اس کے نتیجے میں یہ ایک بڑا اسکول آف تھاٹ ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ مغرب جو ہے وہ اس طرح برتری تسلیم کر لی ہے کہ اب اس کا جب تک کہ مکمل انخلا نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. مطلب وہ ایک بڑا واضح موقف دیتے ہیں کہ جتنی بھی آپ کو کاوشیں کریں گے یہ ساری کی ساری ناکام ہوں گی, ہم ابھی سے آپ کو بتائی دیتے ہیں. تو یہ تو آپ کو ویٹ کرنا ہوگا, یعنی یہ وقت جب آئے گا جب اللہ کی جو ہے نا وہ یہ اس کو بھی انہوں نے ذکر کیا ہے اس میں تو وہی جب اللہ کی لاٹھی چلے گی اور یہ سارا جو ہے آرڈر ٹوٹے گا, یعنی ایک تکوینی امر کے تحت جو ہے, یعنی اب یہ ہے کہ ہم اس وقت ہمیں مان لینا چاہیے کہ یہ اپنی شکست تسلیم کر لینی چاہیے, اور یہ فائدہ کوئی نہیں ہے اس کا. ایک تو واقعی یہ گروہ ہے, حالانکہ یہ اپنے عقیدے پر ہیں, اصولوں کو بھی سمجھتے ہیں, لیکن یہ ان کے اندر یہ جو رجت آ گئی کہ ہم نے اس پہ کرنے کا فائدہ کچھ نہیں, اس لیے اب ہمیں اس کو ریٹریٹ کرنی ہے, اس سے نکلنا ہے. جی یہی ایک بہت بڑا طبقہ ہے, اور اس کے اپنے کچھ ایشوز ہیں, کچھ کوسچنز ہیں. اس کو ایڈریس کیا ہے ایک تو شیخ احمد السید نے کہ ان کے سوال کس نوعیت کے ہوتے ہیں اس دائرے کے اندر جو لوگ جڑے ہوئے ہیں. دوسرا دائرہ جس کو انہوں نے دائرۃ الوجہ, اچھا اسی میں مطلب ایک اور گروہ بھی ہمیں نظر آتا ہے نا اس کیٹیگری کے اندر, کہ جو اب مایوسی تو تھا ہی کہ یعنی مایوس ہے کہ وہ کچھ نہیں ہو سکتا, لیکن یہ ہے کہ اب وہ اصولوں کو ہی کویشچن کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ جو علم وحی ہے یہ تو کمپیٹیبل ہی نہیں ہے ماڈرنٹی کے ساتھ. ٹھیک ہے, یہ مایوسی ہی کی صورت ہے. ٹھیک ہے, اور یعنی وہ اب جو بیسس ہے دین کی اس پہ ہی کویشچن مارک اٹھا رہے ہیں, کھڑا کر رہے ہیں کہ یار یہ جو تھا نا یہ تو وہی ٹرائبل جو ایریا سوسائٹی تھی اس کے لیے تھا, اور یا پھر یہ ہے کہ یہ وہ جو قدیم دور تھا یا پری ماڈرن دور تھا اس کے لیے تو یہ تھا ایکسیپٹیبل تھا. ابھی یہ پوسٹ ماڈرن دور ہے یا ماڈرن دور ہے, اس کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو اس میں یہ بھی ایک اس کا ورژن ہے جو کہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. انشاءاللہ ہم آگے جو تفصیل آ رہی ہے نا پہلے, یعنی یہ جو ایک اجمالی طور پر ہم بیان کریں گے اس کو بھی ہم اس میں پھر پورا ایک جو ایشو ہے نا ہر دائرے سے متعلقہ اس کو شیخ احمد السید نے باقاعدہ پوری تفصیل کے ساتھ ایڈریس کیا. اسی میں ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے, انشاءاللہ شیخ نے یقیناً جو ہے اس کو دیکھا ہوگا کہ جو ماڈرن اسٹیٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یار یہ ایک ڈفرینٹ اینیمل ہے, یہ پہلے کبھی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا, اور اب کیونکہ یہ آگے آیا تو اب اس کے ہوتے ہوئے تو اب کوئی نئی بات اب اسلام کی نہیں کر سکتے, اس کو اب ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اس کے تحت رہتے آپ جو بھی کچھ کر لیں, یعنی جدید چیلنجز کے سامنے وحی کی مرجعیت کا افیکٹو ہونا آپ کے نزدیک نہیں, بے معنی ہو گیا کہ بھائی نہیں ہو سکتا. دوسرا جو دائرہ انہوں نے شیخ احمد نے ذکر کیا کہ ایک طبقہ تو یہ ہے, پھر ایک طبقہ وہ ہے کہ جس کا یہ والا ایشو تو نہیں ہے کہ بھائی اصلاح کا کوئی فائدہ بھی ہے کہ نہیں, وہ بالکل اس حوالے سے کلیئر ہے کہ بھائی ہم نے اسلام کے لیے کام کرنا ہے, ہمارا جینا مرنا نتیجہ کوئی ہو یا نہ ہو ہم نے کام کرنا ہے بہرحال, کیونکہ ہمارا نتیجہ یا ہماری اصل کامیابی, جس طرح مولانا مودودی نے یہ فرمایا تھا کہ اہل حق کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ وہ کسی منزل پہ پہنچیں, بلکہ یہ ہے کہ وہ حق پر ڈٹے رہیں. تو یہ ہے, تو ان کا ایشو کیا ہے, اب بہت سارا نوجوانوں کا یا بہت سارا ہمارے لوگوں کا طبقہ یہ ہے کہ ان کے پاس ڈائریکشن نہیں ہے. اچھا بھائی ہم نے کرنا ہے, ہم آ گئے, اب آپ بتائیں ہم نے کہاں جانا ہے. اس کے افیکٹو میتھڈالوجی نہیں ہے, ایسا منہج نہیں ہے جو کہ امپیکٹ کریٹ کر سکے. اب آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے نوجوان, یار ہم کس مسلک میں جا کے دین کا کام کروں, میں اسلام کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں, مجھے اسلام کے فضائل آپ نے سنا کہ بہت موٹیویٹ کیا دین کے لیے کام, میں تبلیغی جماعت سے مثلا جڑا ہوا شخص, اس کو بہت امر بالمعروف نہیں المنکر کی احادیث کا پتہ چلا, اسے پتہ چلا کہ آپ نے اصلاح کا کام کرنا ہے. اچھا آگے اب میں کیا کروں, میں تربیت کروں بچوں کی, نوجوانوں کی. اچھا بھائی وہ تربیت کرنے کی طرف آیا تو اسے ایک نے کہا کہ بھائی آپ تربیت
کاہے کو کرنے چلے ہیں. ابھی آپ کو چاہیے کہ شریعت کا علم حاصل کریں. اب شریعت کا علم حاصل کیسے کرنا ہے؟ اب آپ اسے بتاتے ہیں کہ بھائی 8 سال کا درس نظامی آپ کریں, پھر آپ اس لائق ہوں گے کہ اب آپ کوئی دین کا کام کر سکیں, ورنہ اس سے پہلے یعنی میتھڈالوجی کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ امت میں بہت بڑی کنفیوژن ہے. ہم نے بلکہ اس کو بڑا ایڈریس کیا اپنے ان پروگرامس کے اندر کہ جو ریفارمرز ہیں جب وہ بھی آپس میں بیٹھتے ہیں تو وہ بھی ایک دوسرے کے گریبان پکڑنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل. اور دست و گریبان ہیں, میں اس کو ریجیکٹ, بالکل دوسرے کے اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں, بالکل ریجیکٹ کر کے کہ یار یہ تو اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے, جو ہم بات کریں وہی اچھا آپ کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, دوسرے لوگ کہتے ہیں آپ کا کیا فائدہ ہے. پھر یہ ویسے آپ کو بڑی عام نظر آئے گی کہ یعنی کوئی کلیئر ایسا منہج واضح نہیں ہو پا رہا کہ جو ہم افیکٹولی جس کو دیکھ سکیں یا جس پہ متفق ہو سکیں, جو کہ بہت بڑا ایشو ہے جس کی وجہ سے یہ کہ ریفارمرز ہی ڈیوائڈڈ ہے. اور بلکہ یہ جو ڈویژن ہے یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے بھی آپ کولیبریٹ کر سکیں, لیکن یہ ایک عصبیت بن گئی ہے اور یہ اس سے جو ہے ایک منافرت اور ایک تفرقے کی فضا قائم ہو گئی ہے کہ یار میرا تو یہ بننا چاہیے کہ بات وہی کر رہے ہیں, وہی بات کہ بھائی ہم الہ کے رحمۃ اللہ کرنا چاہتے ہیں, کیا میں خلافت ہمارا مقصد ہے یا جو بھی اس کا ایشو ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے, میرا طریقہ ٹھیک ہے. یہ طریقہ میتھڈالوجی کا جو کرائسس ہے کہ منہج ہی صحیح آئیڈینٹیفائی نہیں ہو پا رہا, جس کی وجہ سے عام نوجوان اب جب ریفارمرز خود ہی تیاری کر پا رہے یار ہم نے تو کیا کرے گا, متفق ہونا ہے. بالکل. تو ایک بیچارہ نوجوان تو یہ کہ یار یہ کروں یا ادھر جاؤں, کس کے پاس جاؤں. ٹھیک ہے. تو یہ ایشو انہوں نے بیان کیا ہے کہ اس کو انہوں نے نام دیا ہے واجب الوقت یا اولویات, یعنی پریورٹیز. آپ نے پریورٹی کس موقع پر کس پہلو کو دینی ہے. تربیت بھی ہے, اصلاح بھی ہے, شرعی علوم کا حصول بھی ہے, لیکن کس کا کیا مرتبہ ہے, کس طرح ان ساری چیزوں میں بیلنس کیا جائے. تو یہ ایک اس کے سوالات ہیں اور اس دائرے کے چیلنجز ہیں. تیسرا دائرہ یہ ہے کہ وہ اس حوالے سے بھی کلیئر ہو گیا. مثلا اس نے ایک ڈائریکشن لے لی, کوئی اس نے مثلا کسی تحریک کو جوائن کیا, کسی اسکول آف تھاٹ کو کر لیا, لیکن اب وہاں جا کے اسے انٹرنلی کچھ اور ایشوز جو ہے نا ان کا سامنا ہے. اس کو اب یہ نہیں معلوم کہ اس وقت یعنی میرے راستے کے مسائل کیا ہوں گے, اس راستے مجھے کیا کیا پرابلم درپیش آئیں گی. اچھا بھائی زاد راہ کیا ہونا چاہیے میرا اس راہ میں. اچھا مجھے اپنے آپ کو بلڈ کیسے کرنا ہے, اور پھر میں اپنی ذات کی حیثیت سے کون سے محاذ پر, یعنی اس یہ جو ڈائریکشن ہے اس ڈائریکشن کے اندر بھی مختلف محاذ ہیں. تو میرے لیے کون سا محاذ میری طبیعت یا میرے جو رجحانات یا میری دلچسپی ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ دعویٰ کے حوالے سے کاؤنسلنگ کیا روڈ میپ ہونا کیا چاہیے. تو ٹھیک ہے میتھڈالوجی تو یار یہ میتھڈالوجی ہے, اس کے ذریعے سے ہم کام کریں گے, لیکن اس کا ایک روڈ میپ, اس کے اندر ایک پلان آپ کا کیا ہوگا, اور پلاننگ آپ کی جو ہے ہر سطح کی, اس کو انہوں نے نام بھی یہی دیا ہے لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے آپ کی. آپ کے کوئی اچیویبل ٹارگیٹس آپ بناتے ہیں, مطلب یہ سارا ایک کام کرنے والا ہے نا. اگر آپ یہ نہیں ہے صرف آپ کہہ دیں یار میرا تو من جی اور میں اس پہ کام کر رہا ہوں, یہی ہو رہا ہے ابھی. آپ دیکھیں مطلب بھائی میں اب مثال کے طور پہ آپ نے ایک اسکول آف تھاٹ جوائن کر لیا یا آپ نے ایک جماعت کر لیا, آپ اس حوالے سے کلیئر تھے. اب آگے بس یہی کافی ہے بھائی. امت لمبی لمبی امیدیں لگا لینے سے نہیں آگے گئی, انبیاء کی جانیں چلی گئی, صحابہ کرام کی نیندیں جو ہیں وہ قربان ہو گئیں, سب کچھ. شیخ ابراہیم السکران ہمارے بہت بڑے عالم ہیں, تو وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ وہ اس وقت امت کے لیے کام کرے اور اس کی حالت یہ ہو کہ اس کی آنکھوں میں نیند کی ہلکی سی سرخی آتی ہو تو وہیں ڈھیر ہو جاتا ہو, اور کھانے کی اسے کوئی خوشبو آتی ہو تو اس کا رخ اسی طرف ہو جاتا ہو, تو وہ یہ لمبے یہ کام نہیں کر سکتا, خام خیالی میں نہ رہے کہ وہ کام غیر فعالیت بہت زیادہ ہے, غیر فعالیت ہے نا. مطلب بہت سے لوگ ہیں کہ جو اپنے تو ہی بس اس بات وہ جو کہتے ہیں نا ہمارے استاد کیا کہتے ہیں کہ وہ نوح کی کشتی میں سوار ہیں, اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بس کمفرٹ زون میں ہیں. تو ہر بندے نے یہ دیکھنا ہے, ہر انڈیویجول نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کہاں پہ فٹ ہوتا ہے اس پوری اسٹرگل میں. جیسے آپ نے کہا کہ انٹرسٹ سیٹ کیا ہے, اسکل سیٹ کیا ہے, اس کے مطابق اس نے اپنا مقام آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اس پوری اسٹرگل کے اندر, تاکہ وہ بھرپور طریقے سے اس میں حصہ لے سکے. اس کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں ہے. اور نہ غریب بات ہے جو آرگنائزیشنز ہیں یا تحریکات ہیں ان کے ہاں یہ ایسا کوئی پروگرام ہے کہ یار اس ڈائیورسٹی کو کیسے جو ہے آپ نے ہینڈل کرنا ہے. وہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو تربیتی نظام ہیں وہ بڑے
لینئر قسم کے ہیں, مطلب ایک ہی قسم کا تربیتی نظام ہے, ریگارڈلیس کہ ایک بندہ جو ہے جو آپ کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, تنظیمی ضروریات کو پورا کر رہا ہوتا ہے, امت کی ضروریات کو نظام نہیں پورا کر رہا ہوتا. یہ بڑی اہم بات ہے, یعنی تنظیمی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوئی امت کے جو مسائل ہیں ان کو سامنے رکھ کر پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ ہر بندے کو ایک پروگرام دینا ہے, اور ہر بندہ امپورٹنٹ ہے. جب تک کہ آپ اس کے لیے یہ انڈیویجولائز نہیں کریں گے امید ہے امت کی, تو اس وقت تک وہ افیکٹو ہو ہی نہیں سکتا. اب ایک ہی لاٹھی سے سب کو جو ہے بھانکنے کا سلسلہ ہے وہ چل رہا ہے, اور اس کی وجہ سے بہت سا جو ٹیلنٹ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. لوگ آتے تو ہیں جذبے کے ساتھ آتے ہیں, لیکن یہ کہ ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آ پاتی کہ یار وہ اس میں کیا کنٹریبیوٹ, اس کے نتیجے میں بھی وہ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں. وہ جب دیکھتے ہیں کہ بھائی وہ وہاں فٹ ہی نہیں ہو پا رہا اس اسلامی سرکل کے اندر, اس دینی حلقے کے اندر, اور اس کے اندر ابھی بے چینی اور اضطراب ہے, اس کے نتیجے میں وہ ایک کسی کا آسان ہدف ہوتا ہے. بہرحال اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ ہمیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. گراؤنڈ ریئلٹی ہے یہ بالکل ہمارے سامنے, جو اسلام سے وابستہ طبقات ہیں ان کے اندر. تو یہ تین دائرے جو ہیں شیخ احمد نے, مصلحین کی تیاری, مصلحین پر جو کام کرنا ہے اس کا روڈ میپ کیا ہوگا, تو یہ 3 اسٹیپس ہیں. کرنٹ سچویشن انہوں نے واضح طور پہ بیان کر دیا کہ اس وقت مصلحین جو ہے وہ کہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں. اب اس سے ان کو نکالنا اور تیار کرنا ایسے مصلحین جو افیکٹو بھی ہوں, اس پوری جو ہے اسٹرگل کو بھی سمجھتے ہوں, اس کے چیلنجز کو بھی سمجھتے ہوں, اور روڈ میپ بھی ان کے پاس کلیئر ہو گیا, ان کو پتہ بھی ہو کہ اسٹیپ 1 سے لے کے اسٹیپ 1000 تک یہ کیسے لینے ہیں اپنے. مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ بات اسٹیپس کوئی نہیں بتاتا ابھی یہ ہم نے کرنا ہے, آگے وہ نوجوانوں کو جو ہے کہہ دیا جاتا ہے خود ہی سوچو. تو یہ بھی اس طریقے سے نہیں ہوگا کام. بالکل ایسے جو کام آپ لوگ جو اتنے بڑے ایکسپیرینس لوگ ہیں, جو کافی عرصے سے تحریکی عمل سے وابستہ ہیں, جب آپ نہیں طے کر پائے تو آپ نوجوان سے کہتے ہو خود ہی سوچو, تو وہ بیچارہ کیسے اس کو سوچے گا. وہ سوچ کے وہ آپ کے پاس کرنے کیا کرنے آتا, اور اسی وجہ سے پھر مایوسی پھیلتی ہے اور غیر فعالیت پھیلتی ہے. تو یہ بڑے اہم پوائنٹس ہیں جن پہ انشاءاللہ ہم کریں گے. یعنی اس کو ہم انشاءاللہ اس بک کو مزید ڈسکس کریں گے. ابھی تو ہم نے اس کے دیباچے کو ڈسکس کیا تاکہ اس کا جو اصل تھیم ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے, اور اس کے کانٹیکسٹ میں پھر جو ڈسکشن شیخ نے کی ہے وہ یقیناً بہت مفید ہے, بہت اہم ہے. ہم ضرور ارج کریں گے خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ تحریکی عمل سے وابستہ ہیں یا کسی نہ کسی صورت میں وہ ریفارم کا کام کر رہے ہیں, وہ ضرور ان پوڈ کاسٹ کو سنیں, ان سے استفادہ کریں. اور آپ کے جو بھی دوست وغیرہ ہیں, احباب ہیں جو کہ اس طرح کام کرنا چاہتے ہیں, یا کوئی بھی نوجوان ہے جو اس طرف رخ ان کا ہو گیا ہے اور وہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ کون سا راستہ میرے لیے جو ہے بہتر ہو سکتا ہے, جس کے اوپر چل کر میں اچھا ایک رول ادا کر سکتا ہوں امت مسلمہ کو ریوائیو کرنے کے حوالے سے, تو وہ ضرور جو ہے ان سیریز آف پوڈ کاسٹ سے جو ہے فائدہ اٹھا سکتا ہے. آپ سب کو دعوت دیجیے. آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجیے. ہم ایک دفعہ پھر جو ہے شکر گزار ہیں, ممنون ہیں حسیب بھائی کہ انہوں نے اپنے مصروفیات میں سے وقت نکالا. تو انشاءاللہ حسیب بھائی کے ساتھ ہم جو ہے جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا پہلے پوڈ کاسٹ میں کہ احمد السید, شیخ احمد السید جیسے اور بھی جو ایسے شیوخ ہیں جنہوں نے اس حوالے سے کام کیا ہے, قلم اٹھایا ہے ان موضوعات کے اوپر, تو ہم ان سب کو یہاں پہ لے کے آئیں گے تاکہ عالم عرب کے اندر جو ایک نیا فیز ہے اسلامک ریوائیول کا اس سے ہم بھی روشناس ہو سکیں. انفارچونیٹلی ہوا یہی ہے کہ ہمارے ہاں آپ کو شخصیات ملتی نظر ہی نہیں آتی. مطلب مولانا مودودی ہیں, اس کے بعد چلو ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ تھے, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بس کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آتی کہ جنہوں نے کمپریہنسولی ان موضوعات کو جو ہے مد نظر رکھ کر پھر کلام کیا ہو یا لکھا ہو. لیکن عالم عرب کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ اب ایسے لوگ موجود ہیں, اور وہ حالات بھی ہیں غریبت جن حالات سے عرب ممالک کو گزرنا پڑا. ٹف حالات ہی بڑی شخصیات پیدا کرتے ہیں, بڑے نظریات وہیں پیدا ہوتے ہیں جہاں مشکلات زیادہ ہوتی ہیں. حماس اس کی ایک سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے ہے کہ جس طریقے سے وہ رجسٹ کر رہے ہیں, تو وہ مشکل حالات ہی تھے جس نے حماس کو جو ہے جنم دیا. ہمارے ہاں انشاءاللہ اس نالج کو یہاں پہ لانے کا بہت بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ, اور بہت سے لوگ جو ہے اس سے مستفید ہوں گے. تو اس پہ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت. السلام علیکم, جزاکم اللہ خیر.